جو کچھ میں کہوں گا آپ کو اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل. بولو تو صحیح ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری تحقیق کو مانیں. نو، آپ خود تحقیق کریں. میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے، آپ کو پورا حق حاصل. لیکن ہر قسم کی ضد، اناد، ہٹ دھرمی عقیدت، اس سے ذرا ہٹ کے میری گفتگو کو سنیں. یہ میری درخواست ہے. بات عقل کے مطابق ہو، نقل کے مطابق ہو تو تسلیم ہو کر لی، ورنہ دیوار پہ مار دیجیے. کسی حدیث کی کتاب میں واقعہ کربلا کا کوئی ذکر نہیں. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں. چشم دید گواہ بھی کوئی نہیں. موقع کا گواہ کوئی نہیں. موقع کا جو ایک گواہ ہے اور کچھ خواتین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، میں تقریر کے آخر میں وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. موقع کے گواہ میں پیش کروں. سب سے پہلی کتاب جو واقعہ کربلا پہ لکھی گئی اس کا نام ہے مقتل حسین. کیا نام؟ یہ کربلا کے واقعہ کے تقریباً 30-40 سال بعد پیدا ہوا ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کب پیدا ہوئے؟ چشم دید نہیں ہے. سند بھی پیش نہیں کرتا. میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. نہ خیمے چو آواز آ رہی. چلو جی، نام ہے اس کا لوط ابن یحییٰ. پکا لو، کیا نام؟ ابو مخنف. اس کی کنڈیت ہے ابو مخنف. نام کیا؟ لوط ابن یحییٰ. سب سے پہلے واقعہ کربلا پہ اس نے کتاب لکھی. اس کا نام کیا تھا؟ مقتل. اس سے تبری نے لیا. تبری جب اس واقعہ کو بیان کرتا ہے، تبری کہتا ہے قال لوط ابن یحییٰ. کون کہتا ہے؟ تبری کے پاس بھی سند کوئی نہیں. اس نے لوط ابن یحییٰ سے لیا. اس کے بعد علامہ ابن کثیر آئے، انہوں نے تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ لکھی. انہوں نے ان واقعات کو لکھتے 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 آخر میں آ کے کہا دل تے نہیں مندا، یہ تبری نہ لکھیا ہوندا تے میں بھی نہ لکھدا. چل بھائی، وہ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ یہ باتیں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے نہیں ہوتی ہیں نا تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بھئی یہ کیا کہنے لگے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں تبری نہ لکھتا نا میں بھی نہ لکھتا. تو ماخذ کون ہے؟ لوط ابن. تبری کا ماخذ بھی وہی، البدایہ والنہایہ کا ماخذ وہی، مورخین کا ماخذ وہی،
बंदियालवी रेत की दीवार पे बात नहीं करता कि कल कोई बंदा मुझे आके झुठलाए। मैं 38 साल से इस मैदान में हूं, इस मैदान में हूं 38 साल से। तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, इब्ने हजर उठा, ऐनी उठा, अस्माए रिजाल की किताबें उठा, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा लूत इब्ने याह्या फाहुवा कज़्ज़ाब। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आए कोई आदमी लूत इब्ने याह्या की सदाकत साबित करे, आए सामने आए। सब मुहद्दिसीन ने कहा लूत इब्ने याह्या कौन है? कज़्ज़ाब है। लैसा बिशैइन, लैसा बिशैइन, कुछ नहीं है। ला अस्ल लहू, उसकी बुनियाद ही कोई नहीं। आगे सुन सकते हो तो सुनो, जिस पर नाचते फिरते हो। हमारे अहले सुन्नत के खुतबा और उलमा और मुकर्रिरीन वाकया को बयान करते और झूठ लोगों को सुनाते रहते हो। वो लूत इब्ने याह्या ने लिखे हैं, सुन सकते हो तो सुनो। मुहद्दिसीन ने लिखा शीइय्युन, शीइय्युन मुहतरकुन, जला भुना शीन था, जला भुना शीन था। ये तुम्हारा माखज है। इसने सारे वाकयात बयान किए। यूं खैमों में आवाज है, यूं अली अकबर आए, यूं अली असगर आए। वरना आप समझदार हैं, नौजवान लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने हैं, सच्ची सच्ची बात करो। ये बंदा जो सब कुछ देख रहा था, अगर ये यजीद की फौज में शामिल था तो इसकी बात मोतबर हो सकती। ये छुप के सब कुछ देखता रहा, ये लोग कटते रहे, वो तमाशा देखता रहा। उसने सबसे पहले लिखा। मैंने अपनी खुतबाते बंदियालवी की छठी जिल्द शाकिर हुसैन अमरोही की एक इबारत लिखी। मैं किताब पहले ले आने लगा था, फिर मैंने कहा कित्थे मैं थे पढ़ता रहवांगा। शाकिर हुसैन अमरोही अहले सुन्नत नहीं है। उसने जो करबला पे किताब लिखी, उसने कहा करबला के वाकयात में अक्सर वाकयात तबाजाद हैं। उसमें उसने लिखा कासिम की मेहंदी, कासिम की मेहंदी, चादरों का उतरना, खैमों का जलना, पानी का बंद होना, हजरत हुसैन का पानी के लिए मिन्नतें करना, शफक की तरफ सुर्खी फैलना, आसमान से बारिश बरसना, बैतुल मुकद्दस के पत्थरों के नीचे से खून उबलना। शाकिर हुसैन अमरोही ने लिखा ये सारी बातें झूठी हैं, इनकी कोई असल मौजूद हो इंशाअल्लाह। लाहौर के जो शिया आलिम है जवाद नकवी, वो हुण कुछ सच्चियां गल्लां करन लग गए। उनकी तकरीरें अब आ रही हैं फेसबुक पे, वो अब पर्दे हटा रहे, सारे पर्दे हटेंगे। इनमें कुछ चीजों का वजूद ही कोई नहीं। मैं हर दफा कहूंगा तो वो तसलसल और तकरार हो जाएगा। कोई नए लोग आए हैं तो लुत्फ लें। हर दफा कोई नए लोग भी तो आते होंगे, चलो 10% आते होंगे, 15% आते होंगे, पहले उन्होंने नई बात सुनी, वो जरा लुत्फ लें। अगले दिन फेसबुक पे एक जाकिर ने बीमार सुगरा का जिक्र करके
اتنا پٹوایا، الامان والحفیظ۔ صغرا کی عمر 3-4 سال ہے، وہ مدینے میں ہیں، بیمار ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا نہیں سکتی، وہ یہ جا رہی ہیں، وہ کہتی ہے بابا میں بھی لے جاؤ۔ حضرت حسین کہتے ہیں میں تجھے کیسے لے جاؤں؟ پھر قافلہ چلا تو پیچھے سے وہ کہتی ہے بھائی علی اکبر میں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اتنی باتیں بناتے ہیں۔ پھر اس نے خط لکھا، وہ کربلا پہنچا، اس نے کہا میں نے علی اصغر کے لیے کپڑے سلوا رکھے ہیں، علی اکبر کا چہرہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور وہ خط پہنچا، خیمے میں پہنچا، خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ صغرا حضرت حسین کی بیٹی ہے، علی اکبر کی بہن ہے، یہ مدینے میں رہ گئی تھی، بیمار ہے، یہ ہر روز دروازے پہ بیٹھتی ہے اور جناب یہ خط لکھتی ہے، علی اصغر کے کپڑے سیتی ہے، مرثیے پڑھتی ہے۔ خدا گواہ ہے حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام دنیا کی کسی کتاب میں صغرا ہے ہی کوئی۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں لطف آیا؟ دنیا کا کوئی آدمی ثابت کرے ان کی کسی بیٹی کا نام صغرا ثابت کرے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، فاطمہ سکینہ یا سکینہ، یہ دونوں کربلا میں موجود ہیں۔ صغرا نام کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بیٹی جس کا وجود ہی کوئی نہیں، کیسے بیان کرتا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے تھے، یزید ان کے کاندھے پہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے۔ کیا؟ جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار ہے۔ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے؟ کتنے سال بعد پیدا ہوا؟ انہوں نے پیدا بھی کر دی، معاویہ کے کاندھے پہ بھی چڑھا دی، اور مسجد نبوی کے گلی سے سکینہ 4 سال کی تھی، شادی شدہ تھی۔ جاؤ دنیا کی کتابیں اٹھاؤ، انصاف کی کتابیں اٹھاؤ اور تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، لیکن تب تک تم 4 سال کی نہ بناؤ اور خیمے سے اسے نکال کے بابا 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 نہ کہلواؤ اور حضرت حسین کے سینے سے نہ چمٹاؤ، تو اس وقت تک تب تم نے کہا وہ 4 سال کی تھی کتنے سال کی؟ شادی شدہ، اپنے تایا کی بہو ہے وہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ واقعات لوگ سننا چاہتے ہیں جناب، جن کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا نہ کوئی سند، اسے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم حقائق پیش کرتے ہیں اور اس پیپ زدہ تھوڑے پہ بندیالوی نشتر رکھتا ہے، تکلیف تو یہ کیا عجیب بات ہو گئی۔